السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ایک دوست ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ میں نے سوچا کہ چلیں پرائرٹی بیسس پہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے رشتہ دار۔ ویسے تو رشتے بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ ہماری زندگی کی جو خوبصورتی ہے، ہماری زندگی کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، جو ہیپینس ہے، وہ رشتوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن رشتہ دار جو ہے نا، وہ ایک ڈیفرنٹ مخلوق ہیں۔ زندگی میں بہت تجربات ہوئے رشتہ داروں سے، اور جو ان کی کرامات ہیں ان سے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی خوشی میں غم زدہ اور آپ کے غم میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے اپنی زندگی کو خوش رکھنا ہے پھر تو آپ کوشش کریں کہ رشتہ داروں سے ذرا دور رہیں۔ لیکن ہاں، اگر زندگی کو جہنم بنانا ہے تو مزے کریں، رشتہ داروں کو ساتھ شامل کر لیں، ان کے درمیان اپنی زندگی کو رکھ لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ اچھا، مفت کے مشورے اگر لینے ہوں تو اپنا کوئی پرابلم یا اپنا کوئی آپ کا آئیڈیا ہے یا کوئی آگے بڑھنے کی کوئی چیز ہے، ان کے سامنے رکھ لیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پھر مشوروں کی بھرمار ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی مثبت کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو دیکھیے گا کہ آپ کو ایسے ایسے مشورے دیے جائیں گے، ایسے ایسے طریقے سے آپ کو ڈرایا جائے گا کہ آپ اس آئیڈیا یا اس چیز یا اس ایڈونچر کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہیں رشتہ داروں کی کرامات۔ اچھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ بھوکے ہیں، تو پھر بھی رشتہ دار خفا۔ اور اگر آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو پھر بھی رشتہ دار خفا۔ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ پھر دیکھیے گا آپ کی پہ کیا کیا کمنٹس پاس ہوتے ہیں، کیا کیا آپ پہ طنز ہوتا ہے، اور کس طرح کی آپ کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے بہت ہی برے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر تو آپ کی بالکل ہی خیر نہیں ہے۔ آپ امیر ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مغرور ہیں، آپ نک چڑھے ہیں، آپ جو ہیں تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد آپ کی سوچ ہی بدل گئی ہے، آپ آسمان میں اڑنے لگے ہیں۔ لیکن اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ غربت کے طعنے سنیے گا۔ تو یہ ہیں رشتہ داروں کی کرامات۔ اچھا، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کی فیملی آگے بڑھ رہی ہے، اور آپ کوئی ڈیفرنٹ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ہوا کے دوش پہ نہیں اڑ رہے، آپ ذرا سا مختلف سوچتے ہیں، تو پھر دیکھیے گا آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ کی لیگ پولنگ ہوگی، آپ پہ طنز کے تیر برسائے جائیں گے، طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی، بیک بائٹنگ ہوگی، ایسی طریقے سے آپ کی لیگ پولنگ ہوگی کہ یقین مانیں آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو یہ ہیں رشتہ داروں کی کرامات۔ اچھا، آپ کسی ذمہ دار عہدے پہ کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ نیچرل سی بات ہے، بزی ہو جاتا ہے بندہ، کسی کا فون آ جاتا ہے، یا آپ کسی کے میسج کا جواب نہیں دے سکتے، یا آپ کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتے، کوئی بیمار ہو گیا یا اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہی رشتہ دار آپ فون کریں گے، سب سے پہلے آپ پہ گلہ شکوہ ہوگا کہ بھائی اتنا عرصہ گزر گیا، یہ کام ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کی جو کرٹیسی ہے، جس کے تحت آپ نے ان کو کال کیا یا آپ ان سے بات کی، وہ اس کو ریکگنائز کریں، آپ پہ گلہ شکووں کی اور مختلف طرح کے کرٹیسزم کی آپ پہ بھرمار ہو جائے گی، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ رشتہ داروں کی کرامات ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، آپ نے اپنے آپ کو رشتہ داروں سے الگ تھلگ کر لیا، آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا ان سے، آپ کہیں دور چلے گئے، لیکن یقین مانیں ایسے
معجزات ہوتے ہیں ان کے پاس کہ وہ پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑتے, آپ کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں. آج کل تو پھر بہت آسان ہے, سوشل میڈیا ہے, فون ہے, واٹس ایپ ہے, طرح طرح کے میڈیم آف کمیونیکیشنز ہیں. تو ڈائریکٹلی اگر آپ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ یا انٹریکٹ نہیں بھی کرتے تو انڈائریکٹلی آپ کو اس طرح کی کمیونیکیشنز اور اس طرح کے میسیجز ملیں گے. یقین مانیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کدھر جاؤں اور کہاں پہ اپنا سر چھپاؤں. تو یہ رشتہ داروں کی کرامات ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں, میں بھی آپ واک کر رہے ہیں یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ اپنے خیالوں میں گم ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا, اور کوئی رشتہ دار پاس سے گزر گیا. اچھا, ان کو ہو سکتا ہے پتہ ہوگا, انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا, لیکن وہ آپ کو کبھی بھی آپ سے سلام نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے. لیکن جب چلے گئے اور گھر پہنچ گئے, اس کے بعد جو آپ پہ گیل و شکووں کی بھرمار ہونی ہے کہ فلاں ٹائم پہ آپ گزرے تھے اور آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر میں نے نہیں دیکھا تو آپ نے بھی تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھتے ہوئے بھی مجھے اگنور کر دیا, لیکن اس کا گلہ نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں بات ہے. لیکن آپ کی خیر نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے, آپ اپنے خیالوں میں کیوں گم تھے. آپ کو کانشیس ہونا چاہیے تھا کہ آپ رستے میں جا رہے ہیں, کوئی رشتہ دار ہی مل سکتا ہے آپ کو. آپ ذرا سے پڑھ لکھ کے آپ کی لینگویج تبدیل ہو گئی, آپ کا تھوڑا سا سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا, پھر بھی آپ کی خیر نہیں ہے. آپ کو ایسے ایسے القاب سے نوازا جائے گا کہ آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. تو بھائی جب آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں, زندگی بھی گزار رہے ہیں, تو رشتہ داروں کا خیال تو کرنا پڑے گا. ہاں, اگر زندگی کو پرامن اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذرا سا کوشش کریں کہ رشتہ داروں سے کنارہ کشی اختیار کریں, ورنہ آپ کو ایسا ٹانک ملنے والا ہے, ایسی شربت یا ایسی ٹیبلٹ ملنے والی ہے آپ کو زندگی کی کہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آئی ایم سوری, بہت ساری باتیں رشتہ داروں کے بارے میں آپ کے ساتھ کر گیا ہوں, لیکن زندگی کی حقیقت تو یہی ہے. تو اگر آپ رشتہ داروں کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو یقین مانیں دس از این اینڈ لیس ٹاپک. خوشی کا موقع ہے, شادی ہے, بیاہ ہے, آپ نے اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا, وہ آئیں گے, آپ کے خوشی میں شریک ہوں گے, کھانا کھائیں گے, مزے کریں گے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کھانا بہت ہی برا تھا یا اس میں نمک کم تھا. حالانکہ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے, لیکن آپ کے کھانے کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ کی کمپلیٹ درگت بنا کے نکلیں گے. اچھا, پھر ایک اور بات نوٹ کیجئے گا آپ رشتہ داروں کے بارے میں, ساری عمر آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کبھی آنا نہ کبھی جانا نہ کچھ. آپ نے انوائٹ کر دیا کسی موقع پہ, آپ صرف اسی موقع پہ ان کو دیکھیں گے, اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ آپ کے منائے بغیر آ جائیں, ورنہ ایسا بھی ہوگا کہ ساتھ آپ اپنے ارینجمنٹ کر رہے ہوں گے, ساتھ آپ اپنے مسائل میں گرے ہوں گے, سوشل پریشر ہوگا آپ پہ اس موقع کا, شادی کا یا بیاہ کا, یا جو بھی آپ کا خوشی کا موقع ہے, اور ساتھ آپ پہ یہ پریشر ہوگا کہ جا کے آپ نے رشتہ داروں کو منانا بھی ہے ابھی, کیونکہ وہ منہ بسور کے بیٹھے ہوں گے اور ایسے ایسے بہانے کر رہے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کس طریقے سے ان لوگوں کو مناؤں اور اپنی خوشی میں لے کر جاؤں. ویسے میرا ایک مشورہ ہے آپ کو, اگر زندگی میں گرو کرنا ہے, جنریشن کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, لائف کو پیسفل رکھنا ہے, تو رشتہ داروں کی پرواہ کرنا کم کر دیں, زندگی آسان ہو جائے گی. ورنہ یقین مانیں اسی طرح سے رشتہ داروں کے چکر میں آپ اپنی جنریشنز کو, اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر دیں گے. آپ کی اپنی لائف بھی جو ہے وہ پریشانیوں کا ایک گہوارہ بن جائے گی. تو کوشش کریں زندگی کو اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی فیملی, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے گزاریں, اور وہ کریں جو آپ کی عقل مانتی ہے, جو آپ کو آپ کا مذہب کہتا ہے, جو آپ کی ویلیوز کہتی ہیں, وہ کریں. رشتہ داروں کی باتوں میں مت آئیں, ورنہ وہ آپ کو ایسے ایسے مشورے دیں گے کہ آپ
کی عقل ہی ختم ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یار کہ میں تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ترین انسان ہوں کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو سائیکلوجیکلی انٹلیکچولی آئی جیک ہو جائیں گے آپ. کوشش کریں رشتہ داروں کی باتوں میں کم آئیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور کامیابی سے ہمکنار کرے اور برے رشتہ داروں سے بچائے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.